اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو اب تمام مومنین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور رمضان کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ رمضان اپنے عروج پر گزرتا جا رہا ہے۔ آج 6واں رمضان المبارک اپنے عروج پر ہے اور یقیناً آپ سب روزے رکھ رہے ہوں گے۔ آپ سب کو رمضان المبارک کی دل و تہ سے میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ عورت ہے کہ عورت کس طرح اپنی اولاد کی خاندان کی تربیت کرتی ہے، کیونکہ رمضان میں نے یہ سوچ سمجھ کے یہ میں نے موضوع رکھا عورت خاتون کا، تاکہ انہیں معاشرے میں معلوم ہونا چاہیے سب کو کہ خواتین کا کیا مقام ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی ذات انسان کو انسان بنا کر پیدا نہیں کرتی، بلکہ اسے انسان بننے کے لیے پیدا کرتی۔ جب بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے خدا کی ذات اسے انسان بنانے کے لیے نہیں بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کرتی، خدا کی ذات۔ اور انسان بننے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ تربیت۔ اگر انسان کی تربیت اچھی ہوگی تو انسان بن پائے گا۔ سب سے پہلے تو تربیت کے بارے میں جاننے سے پہلے تو تربیت کا مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تربیت کا مفہوم کیا ہے، تربیت ہے کیا۔ تب تک انسان اپنی تربیت اور کسی اور کی تربیت نہیں کر سکتا کہ جب تک وہ تربیت کا مفہوم نہ جان پائے کہ تربیت کا مفہوم کیا ہے۔ تربیت انسان کی ذات خود ہی ایک گہرا راز ہے، ایک گہری چیز۔ اگر انسان اپنے آپ کو ہی سمجھ لے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور والدین، خصوصی طور پر والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ والدین کو خصوصی طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اولاد کی دوسروں کی تربیت کرنی ہے، خصوصاً ماں کو، ایک خاتون کو، کیونکہ دین میں خاتون کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے۔ اور یہ تربیت کی ذمہ داری بھی عورت کو ہی خداوند تعالیٰ نے دی ہے کہ عورت ہی جو ہے وہ دین کی ذمہ داری کو جو ہے تربیت کی ذمہ داری کو نبھائے، عورت کو یہ مقام حاصل ہے۔ آخر سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ عورت کو یہ کیوں حاصل ہوا کہ وہ کیا تربیت کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ نے عورت ہی کو کیوں دی؟ اس لیے دی کیونکہ عورت نفیس طریقے سے اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی تربیت کرتی ہے۔ وہ عورت ہی ہے جو نفیس طریقے سے اپنے اولاد کی، اپنے خاندان کی تربیت کرتی ہے۔ یہ عورت ہی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کو جانور بنا کے پیدا کیا، فرشتے کو فرشتے بنا کے پیدا کیا، گائے کو گائے بنا کے پیدا کیا، بکری کو بکری بنا کے پیدا کیا، مرغی کو مرغی بنا کے پیدا کیا۔ ہر چیز کو جو وہ ہے وہی بنا کر پیدا کیا۔ لیکن انسان، توجہ کیجیے گا، انسان ایک ایسی مفرد مخلوق ہے کہ خدا نے انسان کو انسانی حالت میں تو پیدا کیا، یعنی انسانی جسم دیا، انسانی آنکھ دی، انسانی زبان دی، انسانی کان دیے، انسانی پاؤں دیے، انسانی ٹانگیں دی، انسانی ہاتھ دیے، انسانی بازو دیے، انسانی جسم دیا، انسانی کھال دی، ہر چیز دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تو دی، لیکن انسانی کھال کے اندر انسان کو انسان پہچاننا، انسان خود اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان کو خود پہچاننا ہوگا اپنے خال کے اندر کہ میں انسان ہوں، اور وہ چیز تربیت کے ذریعے ہوگی۔ تربیت کے ذریعے انسان پہچان پائے گا کہ میں انسان ہوں۔ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاندان بھی تربیت کے معیار میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خاندان ایک درس گاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے سب سے بڑی۔ خاندان ہی کی وجہ سے انسان تربیت پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو ہی خاندان کی اور اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دی ہے کہ عورت ہی وہ نفیس ہے کہ جو خاندان کی اور تربیت اپنی اولاد کی تربیت کرے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مرد کچن کا کھانا اچھا بنائے یا اپنی بیوی سے زیادہ اچھا کھانا بناتا ہے تو خود بخود ہی اسے کچن کی ذمہ داری مل جائے گی، کھانا پکانے کی ذمہ داری مل جائے گی۔ اسی طرح عورت اپنی اولاد کی اور خاندان کی نفیس طریقے سے اور بہترین طریقے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، خداوند تعالیٰ نے، خدا کی ذات نے عورت کو ہی
تربیت کی ذمہ داری دی کہ عورت ہی جو ہے وہ تربیت کی ذمہ داری لے، عورت ہی تربیت کرے، کیونکہ عورت ہی بہترین خاندان، بہترین اولاد، بہترین بچے تشکیل کر سکتی ہے۔ مرد کیا ہے، وہ کام سے باہر ہوتا ہے ہمیشہ، اولاد کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا جتنی عورت ٹائم دیتی ہے، وقت دیتی ہے، اس لیے عورت نفیس طریقے سے اولاد پر اپنا وقت کر سکتی ہے اور ان کی تربیت اچھی کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے یہاں پر بھی ایک حدیث سنی ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت۔ کئی لوگ، کئی علماء یہ اس کے الگ الگ معنی نکالتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی تربیتی معنی بھی ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا ایک معنی تربیتی معنی بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو کسی اسکول میں داخلہ دلوانا ہو اور آپ کے اختیار میں ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کی جان پہچان ہو وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں اس کو داخلہ دلوانا میری مٹھی میں۔ یا اگر ملازمت اگر آپ نے کسی کو دلوانی ہے تو وہاں آپ کی جان پہچان ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ کہیں گے اس کو ملازمت دلوانا میری مٹھی میں، میں کروا سکتا ہوں۔ اسی طرح جنت اور جہنم بھی ماں کی مٹھی میں۔ ماں چاہے تو اچھی تربیت کر کے اولاد کی انہیں جنت دے سکتی ہے، اور اگر ماں چاہے تو بری تربیت کر کے اولاد کو جہنم بھی دے سکتی ہے۔ یہ ماں کی مٹھی میں تربیت پہ، اگر اچھی تربیت کرے گی تو اچھی عاقبت انہیں دے سکتی ہے، اگر بری تربیت کرے گی تو بری عاقبت انہیں دے سکتی ہے۔ یہ ماں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور دین میں ماں کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے، بہت زیادہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کو پاؤں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ تربیتی معنی، ماں نے جس طرح آپ کی تربیت کی ہے ان کا حق ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی باتوں کا ماننا، اور یہ ماں کی مٹھی میں کہ وہ اگر اچھی تربیت کرے تو انہیں جنت دے سکتی ہے، اگر بری تربیت کرے تو انہیں دوزخ اور جہنم دے سکتی ہے۔ یہ ماں کی مٹھی میں، کیونکہ تربیتی معنی بھی ہے اس کا۔ اسی طرح دین میں عورت کو اور خاتون کو، ایک ماں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اتنا مرد اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے سکتا کہ جتنی عورت اپنی اولاد کو جو ہے وہ ٹائم دے سکتی ہے، وقت دے سکتی ہے اور تربیت کر سکتی ہے، انہیں سمجھ سکتی ہے۔ مرد تو ہمیشہ کام پہ باہر ہوتا ہے، کام کے لیے، اس لیے عورت کو زیادہ مقام حاصل ہے۔ اس لیے خدا نے عورت کو خاندان کی اور اولاد کی ذمہ داری سونپی ہے، کیونکہ یہ نفیس اور ظریف طریقے سے کر سکتی ہے، تربیت کر سکتی ہے، اچھی تربیت۔ کیونکہ اگر کوئی ایک اچھے معیار کا، اچھی تربیت کا حامل کا کوئی شخص ہو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ اسی طرح ماں پر ساری بات ہوتی ہے، اس لیے ماں کو اس چیز کی ذمہ داری دی۔ اور انسان کا دین ایمان ہی کامل نہیں ہے کہ جب تک اس کی زندگی میں ایک عورت یا ایک خاتون نہ ہو، وہ کامل ہی نہیں ہو سکتا انسان۔ انسان کامل ہوتا ہی ایک خاتون کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے انسان کامل ہوتا ہے اور اس کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے۔ دعائے رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح میرے یہ درس جو ہیں یہ آگے رمضان میں عورت کے موضوع پر چلیں گے کہ عورت اور خاتون کیا ہے، اور رسول کی حدیث اور اسی طرح امام معصومین کے فرمان پر بھی آگے یہ موضوع چلے گا۔ دعائے رب کائنات ہمیں عورت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔